او بھائی تو مجھے اس کی کہانی نہ سنا, جو میں نے پوچھا ہے وہ بتا, ان دونوں کا آپس میں کیا چکر ہے؟ اوے تو پھر آ گیا میرے دروازے پہ. تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں نہ آیا کر, سمجھ نہیں آتی تجھے؟ بھائی جان وہ سفیان کو تو بلا دیں, کافی کالیں کی ہے لیکن وہ اٹھا نہیں رہا, کام ہے مجھے. کیا کام ہے مجھے بتا. اوے کچھ تو خدا کا خوف کر, تیری دوستی اس سے بنتی ہے؟ بھائی جان مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی ہے, جو آپ غصے میں ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے. اوے وہ پڑھنے لکھنے والا بچہ اور تو ان پڑھ جاہل ویلا, تیرا اس کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تیری طرح ویلا نہیں ہے وہ, پڑھنے گیا ہوا ہے, موبائل اس کا چارجنگ پہ لگا ہوا ہے. چلیں بھائی جان کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بڑے افسوس کی بات ہے, آپ ہر وقت میرے ساتھ غصے میں ایسا ہی کرتے ہیں. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی, اور میں تجھے دیکھ کے راضی نہیں ہوں, بڑا یا امید لگانے والا. اور نہیں بھائی, خیر تو ہے, کہ چکر ہے, کہ ماجرا ہے. آج کل اس گھڑی کے بڑے چکر لگا رہے ہے تو, اور سفیان کے ساتھ بھی تیری بڑی آ رہی ہے. آخر بات کیا ہے, مننے تو بتا. راجپوت صاحب جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں, میں تو ایک ضروری کام آیا تھا. ضروری کام؟ میرے سے تو بتا بھائی, کون سے ضروری کام ہے تیرے, جو روز روز اس گلی کے چکر لگا رہے ہے تو مننے تو کوئی جھول لگے. بھائی جان مہربانی کریں, کوئی جھول چھول نہیں ہے. اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں, نیگیٹو نہیں. بڑی انگریزیاں جھاڑ رہے آج کل, کہ چکر ہو سکے. ارے اصغر بھائی, کیا حال ہیں تیرے؟ میں نے تیرے سے ایک ضروری بات کرنی تھی, یہ تو برا نہ منائے تو کروں بات. راجپوت صاحب ٹھیک, الحمدللہ. جی حکم کریں, کیا بات کرنی ہے؟ بھائی بات یوں ہے, بھائی من نے تو ساری حقیقت تیرے سے کھول کے رکھ دی. اب تیری مرضی, کچھ کر یا نہ کر. ہلو. سفیان بھائی میں نے آپ کو کافی کالز کی, آپ نے اٹینڈ ہی نہیں کی. پھر میں آپ کے گھر آیا تو پتہ چلا آپ گھر بھی نہیں ہو. بھائی وہ میں پڑھنے گیا ہوا تھا اور موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا, ابھی واپس آیا ہوں تو اٹھایا ہے. آپ حکم کریں. حکم تو کوئی نہیں ہے, آپ کو پتہ تو ہے ٹائم ہو گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی جان, آپ پریشان نہ ہو, میں آپ سے ملتا ہوں. نہیں بھائی جان, میں تو نہیں جانتا ان کی دوستی کس وجہ سے ہے, بلکہ کافی دن ہو گئے میں تو سفیان سے ملا ہی نہیں ہوں. اچھا تمہیں نہیں پتا, میں نے تو سوچا تمہیں پتا ہوگا, تم اس کے اچھے دوست ہو, ایک ہی کالج میں پڑھتے ہو. یار سفیان اور نعیم کی دوستی کی وجہ سے تو میں بہت پریشان ہوں. ان کی دوستی کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی جان آپ ٹینشن نہ لے, اللہ خیر کرے گا. سفیان سمجھدار ہے, کوئی بچہ نہیں ہے. باقی میں پتہ کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھو اسامہ, تم میرے چھوٹے بھائی سفیان کے بہت اچھے دوست ہو, اسی لیے میں جو پوچھوں نا سچ سچ بتانا, کچھ نہ چھپانا. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ سفیان اور نعیم کی دوستی کا مقصد کیا ہے؟ جی بھائی جان آپ بے فکر ہو جائیں, میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ نعیم گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا تھا, لیکن اب وہ پڑھنا چاہتا ہے. او بھائی تو مجھے اس کی کہانی نہ سنا, جو میں نے پوچھا ہے وہ بتا, ان دونوں کا آپس میں کیا چکر ہے؟ ارے بھائی جان اللہ معاف کرے, کوئی چکر وکر نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ نعیم میٹرک کے پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا ہے, اور سفیان اس کی مدد کر رہا ہے, وہ بھی بلا معاوضہ. کیونکہ سفیان سوچتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے. وہ اتنا نیک کام کر رہا ہے اور آپ اپنے ذہن میں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بات ہے.
मैं बेवकूफ़ लोगों की बातों में आके पता नहीं क्या सोच बैठा था। बड़ी मेहरबानी। वैसे सुफियान, बड़े ही अफसोस की बात है, अगर तू नईम को मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी करवा रहा है तो ये तो नेकी का काम है, इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत थी। ओ मेरे भाई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाईजान, लोग जो बातें करते हैं उन्हें करने दें। दरअसल नईम ने मुझे कहा था कि किसी को ना बताना, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है और वो अभी मैट्रिक कर रहा है। लोग मजाक उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए किसी को नहीं बताया। हो मेरे भाई, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम नेक काम करके छुपा रहे हो, लोग गलत सोचकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी और उसकी उम्र में और हैसियत में बहुत फ़र्क है। तुम उसको घर बुला के पढ़ाओ, बल्कि मैं खुद जाके उससे बात करता हूँ ताकि सबको पता चले। ओ मेरे भाई, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, पढ़ूंगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। तालीम तो माँ की गोद से लेकर कब्र तक हासिल करनी चाहिए। अगर लोग बातें करेंगे तो तुम पहले की तरह पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं नहीं भाईजान, मैं तालीम नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस यही सोच रहा था कि एक दफ़ा मैट्रिक कंप्लीट कर लूं, फिर चाहे सबको पता चल जाए। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। आज से तुमने मेरे घर आकर पढ़ना है सुफियान के पास। वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर करें।